نانو کے نواسے تھے، زبیر نانو کے بیٹے تھے. اللہ نے علم میں ان کو بھی اونچا مقام عطا فرمایا تھا. تو ان 5 حضرات نے بیعت نہیں کی. اب اللہ کی شان دیکھیے کہ وقت کے ساتھ عبداللہ ابن عبد الرحمن بن ابی بکر فوت ہو گئے، تو باقی 4 حضرات رہ گئے. ایک سیدنا حسین نانو، دوسرا سیدنا عبداللہ ابن زبیر نانو، تیسرا عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس نانو. ان 4 میں سے 2 حضرات نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں بیعت کر کے اجتماعیت کو مضبوط کر دینا چاہیے. چنانچہ عبداللہ ابن عمر نانو نے اور عبداللہ ابن عباس نانو نے اس کو ہاتھ پر بیعت کر لی. اب باقی 2 حضرات بچ گئے، ایک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا عبداللہ ابن زبیر نانو. عبداللہ ابن زبیر نانو کے چاہنے والے مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ تھے، اور سیدنا حسین نانو کے چاہنے والے تو پوری دنیا میں تھے، لیکن مدینہ میں بہت ہی زیادہ تھے. اب عبداللہ ابن زبیر نانو نے تو اپنے لیے عافیت اس میں ڈھونڈی کہ میں مکہ ہی میں رہوں گا، بادشاہ مکہ سے باہر نہیں نکلوں گا، تاکہ جو حاکم ہے وہ میرے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا سکے. اور انہوں نے سیدنا حسین نانو کو بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ جائیں اور جا کے مدینہ طیبہ کے اندر رہیں، آپ کے جانثار لوگ موجود ہیں، آپ کو وہاں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، آپ اپنی آرام کی زندگی گزاریں گے. مگر سیدنا حسین نانو کا معاملہ اور تھا. ان کو کوفہ کے تقریباً 10-12 ہزار لوگوں کے خطوط ملے، جس میں لوگوں نے کہا کہ جی آپ کوفہ آئے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. اب سیدنا حسین نانو کے سامنے اتنے ہزاروں لوگوں کے خط تھے جس کہ مجھے ان لوگوں سے بیعت لے لینی چاہیے. اس کے لیے انہوں نے مجھ سے نصیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ کوفہ جائیں اور جا کے وہاں کے حالات معلوم کریں. چنانچہ مسلم نصیر جب کوفہ آئے تو کوفہ والوں نے ان کا بڑا استقبال کیا. انہوں نے جوش و خروش دیکھا، کوفہ والوں کے حالات کو دیکھا، تو انہوں نے سیدنا حسین نانو کو خط لکھا کہ جی آپ تشریف لائیے، لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں اور اس وقت بہت ضروری ہے آپ کا آنا. جب حاکم وقت کو پتہ چلا کہ کوفہ کے لوگ تو سیدنا حسین نانو سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو اس نے کوفہ کے حاکم کو بدل دیا، ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا. اب یہ ابن زیاد بڑا سخت طبیعت کا آدمی تھا، اس نے آ کر تقریریں کی اور لوگوں کو ڈرایا دھمکایا کہ تم اگر حاکم وقت کی بات نہیں مانو گے، تمہارے ساتھ سختی کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، اور لوگ سہم گئے. چنانچہ لوگوں نے اس کی رائے بدل لی. اب جب لوگوں کی رائے بدلتی نظر آئی تو جو نمائندے بھیجے تھے مسلم رضی اللہ عنہ، انہوں نے چاہا کہ میں خط لکھ کر سیدنا حسین نانو کو حالات کا اطلاع دے دیتا ہوں. مگر انہوں نے جس گھر میں بنا لی وہاں ان کو شہید کر دیا گیا، اور وہ دوسرا خط نہیں لکھ سکے بتانے کے لیے کہ اب حالات وہ نہیں رہے جو پہلے تھے. ادھر سیدنا حسین نانو نے ارادہ کر لیا کہ میں کوفہ چلتا ہوں. بعض صحابہ نے ان کو منع بھی کیا کہ آپ اگر جانا چاہ رہے ہیں تو اپنے ساتھ لشکر لے کر جائیں. انہوں نے کہا نہیں، اللہ میرے موافق کافی ہے، اور اگر اللہ کو منظور ہے میرا شہید ہو جانا تو میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں. موت سے تو وہ لوگ ڈرتے نہیں تھے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی تھی کہ وہ ترستے تھے کہ ہمیں شہادت کا رتبہ نصیب ہو جائے. چنانچہ وہ اپنے کنبے کو لے کر، خاندان کی عورتوں مردوں کو لے کر وہاں سے نکلے. جب کوفہ کے قریب پہنچے تو ابن زیاد نے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا شمر، وہ بہت ہی شفیع قلب بندہ تھا، اس کو بھیجا اور اس کو کہا کہ جا کے تم ان سے بیٹھ لو اور اس قصے کو ختم کرو تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے. جب باقی سارے لوگ مجھ سے بیٹھ کر چکے ہیں تو پھر صرف یہ 100 بندے ہیں گھر کے، تو اس گھرانے کو بھی بیٹھ کے آمادہ کر لیا جائے. چنانچہ وہ ہزاروں کا لشکر لے کر آیا
اور ایک گرانے کے تقریباً 100 کے قریب بندے ایک جگہ پر خیمہ لگائے ہوئے تھے. خیمے کا گھیرا کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے ان کے کھانا پینا سامان جو پانی تھا وہ بند کر دیا. یہ محاصرہ کئی دن جاری رہا. سیدنا حسین جان نے 3 شرطیں پیش کی اور مایا ایک شرط تو یہ ہے کہ مجھے یزید کو خود ملنے دیا جائے. اس نے کہا ملنے دیا جائے گا، پہلے بیٹھ کریں بعد میں ملاقات ہوگی. انہوں نے فرمایا بیٹھ کے ہی تو مسئلہ ہے، اگر بیٹھ کر لی تو پیچھے تو پھر جھگڑا ہی کوئی نہ رہا. اس نے کہا نہیں یہ شرط ہی میں مانتا. ان کا دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے شام جانے دیا ہے، سرحد پار جانے دیا جائے. اس نے کہا نہیں ہم وہاں بھی نہیں جانے دیتے. تیسری شرط رکھی کہ اچھا مجھے مدینہ واپس جانے دیا جائے. اس نے کہا نہیں میں مدینہ بھی واپس نہیں جانے دیتا. تینوں شرطیں نہیں مانی. ایک کہ آپ اس کے لیے اس کی بیعت کریں میرے ہاتھ پر اور پھر آپ ان کے ساتھ جا کر ملے. سیدنا حسین جانو تو عزم و استقامت کے پہاڑ سے ان کا یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے پریشر میں آ کے کسی کے دباؤ میں آ کے میں حد سے ہٹ جاؤں. مجھے جتنا مرضی تم پریشرائز کرو گے میں اپنی آپ میں اللہ کے دین کے لیے ڈٹا رہوں گا. اگر اس میں میری جان جاتی ہے میرا پورا کنبہ قربان ہو جاتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا. ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا. گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بیٹھ کر لوں پریشر میں آ کے اور اپنے بات کے موقف سے پیچھے ہٹ جاؤں. میں ہرگز نہیں ہٹوں گا. چنانچہ اس پر وہ جو مخالفین تھے انہوں نے تلواریں لے لی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ شروع ہو گیا. اب یہ مقابلہ چند گھنٹوں کی بات تھی. چند گھنٹوں کے اندر سیدنا حسین جانو کے جتنے بھی ساتھی تھے سب کے سب شہید ہو گئے. مخالفین کے لشکر میں ایک